سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ہی محبت دے نال، پیار نال کریم آقا لجپال آقا آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ السلام پیش کرو. الصلاۃ سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک کو بڑی بول مہربانی. وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. علامہ صاحب اور ثنا خانہ نے شری نشان جلوہ فرمانی. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب دا اسی ختم سماعت کرا گی. اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم دے نال اساں اج اس پاک بزم خوبصورت بزم دے اندر جلوہ فرما کہ حاضری دا فائدہ ہو جائے، تہاڈا بھی بیڑا پار ہو جائے، ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے. مقصد تے اے نا کہ ساڈی بخشش دا سامان بن جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت دا قطرہ ایک سانو مل جائے اور ساڈے سارے گناہ بخش جان تے اسی جدو گھر واپس جائیے نا علامہ صاحب کہ اسی اپنی جولیاں نو رحمتاں دے نال بھر کے جائیے. کریم آقا دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دے حوالے دے نال ایک بات کر کے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جزولی رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف. آپ نے اس کتاب دے پہلو دے اندر، کتاب دے آغاز دے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ میں یہ دلائل الخیرات جڑی کتاب ہے، جڑی ساری کتاب تاجدار کائنات دی ذات تے درود و سلام تے مبنی ہے، کہ میں کیوں لکھی؟ آپ فرماتے نے مصر دی ایک بستی دے قریب میں جنگل وچ جدو گیا نا تے نماز وقت جدو قریب ہویا، میں سوچیا کہ وضو کراں. وضو کرنے تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ میں سر سجود ہوواں، اللہ نو منا لواں. پتہ لگا اللہ والے او نے جدو وقت نماز آ جائے نا انہاں دا کہ دل بھی کرتا ہے، من بھی کرتا ہے، تمنا بھی رکھتے نے، آرزو بھی رکھتے نے کہ میں کیوں نہ اللہ دی بارگاہ دے وچ جھک جاواں، اپنی پیشانی نو اس زمین تے لگا کے سجدہ ریز ہو کے. تے امام الانبیاء دے غلاموں آپ فرماتے نے میں سجے ویکھیا، میں کھبے ویکھیا، اگے پیچھے ویکھ رہا مگر مینوں پانی نظر نہیں آ رہا. آپ فرماتے نے کہ میں ایک کنویں نو ویکھیا، اس دے قریب گیا تے کنویں دے کول نہ ڈول ہے نہ رسی ہے کہ جس دے ذریعے میں کنویں دے وچوں پانی کڈ سکاں. آپ فرماتے نے میں جدو سجا کھبا ویکھیا نا اسے کنویں دے بالکل قریب ایک مکان ہے. اس کچے مکان دی چھت تے 7 یا 8 سال دی بچی موجود ہے. اس بچی نے آکھیا اے سلیمان تو اللہ دا ولی ہے تے کدی سجے وینے، کدی کھبے وینے، کدی اگے کدی پیچھے، آخر وجہ کیا ہے؟ آکھیا بیٹا نماز دا وقت ہے، میں وضو کرنا چاہنا. تے بچی نے کی آکھیا سوات کرنا. بچی نے آکھیا اے سلیمان تیری ولایت دے ڈنکے پورے مصر دے اندر وجدے نے تے ہجے اتنی طاقت نہیں رکھدا کہ اس کنویں دے وچوں پانی کڈ سکے. ہجے اتنا کمال طاقت نہیں آئی کہ اللہ رب العزت نے تینوں اتنا شان نہیں عطا کیتا کہ تو اس کنویں دے وچوں پانی کڈ سکے. آکھیا بیٹا
اگر ڈول تے رسی نہ ہوئے میں اس کنویں دے وچوں پانی کیویں کڈاں گا؟ یا امام الانبیاء دے غلاموں تسی سوچ رہے ہوں گے کہ اس بچی نے کہ جناب ڈول تے رسی تلاش کر کے چلے آئی ہوئے گی، نانا دوستا سرکار دا کلمہ پڑھوا لیو او ننی جی بچی جدی 7-8 سال عمر ہے او بچی تھلے نہیں آئی، اس بچی نے آکھیا ہے سلیمان میں دسنیاں اس کنویں دے وچوں کیویں پانی کڈیا جاندا ہے۔ تسی ڈھلے نہیں بولنا، تسی سرکار دی بزم وچ بیٹھے ہو، سرکار دی محبت دا بھرپور تسی اظہار کرنا ہے، جی علامہ صاحب دا بیان ہونا ہے تے اپنی محبت دا ثبوت اور بیٹھن دا ثبوت دیندے ہوئے ایک باری ہاتھ کیا کہ سبحان اللہ، سلامت رہو۔ اللہ پاک تہاڈی جتنی اونچی سبحان اللہ کرو اللہ پاک تہاڈے رزق دے اندر اتنیاں برکتاں عطا فرماوے۔ اس حضرت سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی آپ نو بچی آکھن لگی توجہ میرے ولکھی درود و سلام دی فضیلت کیا ہے، تاجدار کائنات دا تے اسی درود و سلام پڑھنے یا امام الانبیاء دے غلاموں اس بچی نے کہ جناب چھت تو تھلے نہیں آئی اوتھے چھت تے کھلو کے اس نے اپنا لعاب اس کنویں دے اندر سٹیا ہے تے امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے نے مینوں پتہ نہیں لگا کہ اس بچی دا اے لعاب پہلے کنویں دے وچ گیا ہے یا پانی فوارا بن کے پہلے باہر آ گیا ہے۔ فرماتے نے مینوں پتہ نہیں لگا کہ اس بچی دا لعاب پہلے گیا کنویں دے اندر یا پانی اس کنویں دا فوارا بن کے پہلے باہر آ گیا۔ آپ فرماتے نے مینوں وضو کرنا بھول گیا۔ اللہ آپ فرمایا میں اس بچی وال متوجہ ہویا، میں حیران ہاں پریشان ہاں کہ بیٹا پوچھیا سوال کیتا دس کہ اتنے مقام تے رتبے کس بارگاہ دے وچوں حاصل کیتے نہیں، اتنا مقام تے اتنا شان کیویں پایا ہے؟ اس بچی نے آکی جا اے سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی جدو دا مینوں پتہ لگا ہے اسی سرکار دی امت دا، سرکار دی اسی غلام، سرکار دی اسی نوکراں، آپ دی ذات تے درود و سلام پڑھنے دے نال رتبے تے شان بلند ہوندا ہے۔ اس بچی نے آکھیا اس دن تو لے کے آج تک میں نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دی رہنی ہاں، اس دن تو لے کے آج تک میں نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہتی سے مل گیا کم لیوالے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا پائے جنتی کو کیا وہ کرے گا جسے یار کا ستانہ ملا ہے۔ اگر تو بھی چاہے کہ ساڑھے بھی رتبے تے شان بلند ہو جاوے، ساڑھا بھی مقام بلند ہو جاوے، نبی دی ذات تے ہر لمحہ ہر لحظہ درود و سلام پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، تیرے درجے تے شان بلند کرنا اس وحدہ لا شریک دا کم ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں ایک گل ہو گئی، ایک آخری بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی آپ دی عظمت اور شان دے حوالے دے نال پھر میں اجازت چاہاں گا، زیادہ دیر زیادہ وقت میں علامہ صاحب اور تواڈے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، ایک باری کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے پیارے یار نے، رفیق سفر بھی نہیں، رفیق اغار بھی نہیں تے صاحب مزار بھی نہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جدو غربت خضراء نو دیکھیا جائے، جدو جس نو حاضری ہوئیے
ماشاءاللہ نصیبہ لیو اللہ پاک سارے نو مدینے لے جائے